مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالوں کے جواب کے طور پر انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، استخارہ کرنے والوں کے مسائل کے انشاءاللہ استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسئلے، کسی پریشانی، کسی بیماری کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہوں، اور آج کے سلسلے میں اسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیا جائے جس کا کرنا آپ کی تکلیف کے دور ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آخر تک سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور اگر آپ بھی کسی مسئلے کے ساتھ میں وقت گزار رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، اس کا کیا روحانی علاج کیا جائے، تو آپ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل موقع محل دیکھ کر آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی اپنا مسئلہ یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ یاد رہیں، استخارہ کرنا ہے تو جن کا کرنا ہے ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا نام بھی ہمیں ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتداءً چونکہ ابتداءً کچھ انشاءاللہ آپ کو ایک پیارا سا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آج ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، عید قربہ میں خاص کر جو ایک عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کی قربانی پیش کرنا ہے۔ تو آج اسی سے متعلق ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ہم اپنے گھر سے ذبح گاہ تک لے جاتے ہیں، تو یہ یعنی حالات وغیرہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں جانور بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں یا قربان گاہ میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جانور بدک جاتا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر بے ساختہ دوڑنے لگتا ہے۔ اس میں بعض اوقات جو لوگ تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، یا جو اپنے جانور کی قربانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بعض اوقات چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے۔ تو آج ایک ایسا روحانی علاج آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ عمل کر کے آپ اپنے جانور پر دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ جانور بدک کر یا بپھر کر کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے قربانی کا دن آنے تک، یعنی آپ اگر پہلی تاریخ کو قربانی کر رہے ہیں، پہلے دن قربانی کر رہے ہیں 10 ذو الحج کو، یا آپ اگر 11 تاریخ کو قربانی کر رہے ہیں یا 12 تاریخ کو، تو آپ کے جانور کی قربانی کا دن آنے تک آپ نے روزانہ 100 بار یا قہارو یا قہارو یا قہارو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے جانور پر یہ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جانور، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جانور بدک کر دوڑتا ہے تو اس کا خود پیر پھسل جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جانور بھی اور اس کے بدک کر بھاگنے کی وجہ سے انشاءاللہ دوسرے بھی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔
تو یہ عمل کرنا شروع کیجئے، اپنے جانور پر دم کریں، انشاءاللہ آپ کا جانور بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے شرارت کرنے یا اس کے بھاگ جانے کی وجہ سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ بھاگے گا ہی نہیں تو انشاءاللہ نقصان ہی نہیں پہنچے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، کرم کی نظر فرمائے، ہم جو قربانی اس کی راہ میں پیش کریں گے اللہ پاک ہماری قربانیوں کو بھی اپنی فضل و رحمت سے قبول فرمائے۔ آئیے ہمارے اس سلسلے میں جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کا کچھ تعارف کرواتے ہیں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی جانب ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب سید سرفراز یہ آج سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دل کی جانب شعیب بھائی یہ بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں۔ انشاءاللہ ان لوگوں سے روحانی علاج بھی جانیں گے، استخارہ بھی کروائیں گے۔ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے والے سلسلے میں بھی ہم نے جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے بھی کچھ روحانی علاج بیان کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانور کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی کچھ روحانی علاج آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے۔ میں سید صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا جانور کو بھی، یعنی اس سے پہلے بھی ایک سوال ہوا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کچھ نئے لوگ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو، ایک سوال ہے کہ کیا جانور کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ جی بالکل لگ سکتی ہے، لگ سکتی ہیں، جس طرح انسان کو لگتی ہے جانور کو بھی لگ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی قربانی کے ایام ہیں، اس میں ماشاءاللہ خوبصورت جانور بھی جی ہوتے ہیں، دل دیکھ کر دل بھی ماشاءاللہ بھا جاتا ہے اس پر، تو نظر بھی لگ جاتی ہے ان کو۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہیں۔ اچھا، جانور لے کر آئے ہیں گھر پر، اب اس جانور کو نظر بد سے بچانا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مشورہ یہ دیا جائے گا آپ لوگوں کو کہ ہم نے قربانی کے لیے جو جانور لایا ہے اس کی نمائش کرنا، اس کو چار لوگوں میں یہ اس لیے بتانا کہ لوگ ہمارے کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کہ اللہ کی راہ میں ہم کتنا پیارا جانور قربان کریں گے، تو یہ ایک کہ اپنی بڑائی، اپنی واہ واہ کے لیے اس کی نمائش کرنا، تو سب سے پہلے تو اس سے ہم نے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جانور کو آپ اپنے چرانے کے لیے چراگاہ لے جا رہے ہیں یہاں، یا پھر جہاں پر اس طرح کی جو ان کے کھانے کی غذائیں ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، تو وہ غذا کھلانے کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے جانور کو دیکھ کر بھی نظر لگ جائے۔ تو جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے اگر کوئی روحانی علاج کہ جانور کو نظر نہ لگے، اس کے لیے اس کے لیے آپ جو ہے جانور کو نظر بھی نہ لگے اور بیمار بھی نہ ہو، صحت مند رہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے 49 ٹائمز یا اللہ 49 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے اپنے جانور پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا جانور نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب پر بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ کوئی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا کوئی مدنی پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مسئلے کا روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ آپ شاید جو ہمارا سلسلہ، ہمارا روحانی علاج پروگرام یا ایف جی این چینل برابر دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آج یہ تشویش بھی ہو رہی ہو کہ آپ تو منگل اور بدھ کو جو ہے وہ دوپہر میں 4 سے 5 آتے تھے، آج جو ہے وہ آپ رات میں آئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اب روحانی علاج پروگرام کا وقت چینج ہو چکا ہے، ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے اور دن بھی چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم منگل اور بدھ کو دوپہر 4 سے 5 ہی پروگرام کرتے تھے، اب انشاءاللہ ایف جی این چینل پر ہمارا روحانی علاج پروگرام بدھ اور جمعرات کو رات 8 بجے سے 9 بجے تک انشاءاللہ ایف جی این چینل پر آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کی دعوت کو بھی عام کر دیجئے۔ جی چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال عرض ہے کہ صبح فجر میں نیند جلدی نہیں کھلتی، ایسا کوئی وظیفہ بتا دے جس کی وجہ سے نیند جلدی کھل جائے، جزاک اللہ خیرا۔ آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔
السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھائی میں دل لگے، ذہن لگے، اس کے لیے کچھ ہو وظیفہ بتا دیجیے نا۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے اس کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید عرض کر رہے ہیں، اور روحانی علاج سلسلے میں ایک استخارہ کروانے کی التجا ہے۔ نام محمد کلام منصوری، ماں کا نام خیر النساء، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، استخارہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا پہلے استخارہ بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، استخارہ کرنا ہے، کلام بھائی، کلام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے خیر النساء، گھبراہٹ ہوتی ہیں، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ تب تک ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہیں، یہ تو یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بہت ساروں کی نمائندگی کر دی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے سنائی دیتے ہیں کہ 4 وقت کی نماز پڑھتا ہو، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی ہیں، لیکن وہی ایسے لوگ جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلنے کی شکایت ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ کہیں بیرون ملک جانا ہے اور اتنے بجے کی فلائٹ ہے صبح کی، تو شاید امیر اہل سنت فرماتے نا کہ اس کے شوق میں کہ کہیں فلائٹ اڑ نہ جائے اور کام سے یعنی جو جاب مل رہی ہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں، تو اس کے شوق میں جو ہے وہ رات بھر ہمیں نیند نہ آئے۔ لیکن اب چونکہ بے عملی کا دورہ بھی ہے، مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی اب کافی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مذہبی نظر آنے والے بھی بے عملی کی طرف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کا بھی پابند بنائے اور اچھے عمل کی ہمیں توفیق نصیب کرے۔ تو یہ ایک ہے کہ نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج کہ وہ عمل کرے اور آنکھ کھل جائے کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے تو یہ کہ ان کو خود کو کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اب جیسے فجر میں اٹھنا ہے، بعد تہجد کی بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ تہجد میں میری آنکھ کھل جائے، تو اللہ کرے تہجد بھی ہم پڑھیں اور بالخصوص فجر کی نماز ہم باجماعت مسجد میں ادا فرمائیں۔ اس کے لیے جو ہے جلد سونے کا ہمیں عادی بننا ہوگا، بلکہ عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے اندر اپنے وہ گھر پہ پہنچ جائیں اور جلد سو جائیں۔ اب بندہ لیٹ تو جاتا ہے، لیکن یہ جو موبائل ہے نا سونے نہیں دیتا، پھر اب وہ ہاتھ میں رہتا ہے تو 1-2 گھنٹہ اس طرح کیسے گزر جاتا ہے لیٹے کہ وقت اس کا گزر جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لیٹ سوئے گا تو صبح آنکھ اس کی کھلے گی بھی نہیں۔ تو پہلی فرصت تو یہ ہے کہ اپنے اس موبائل کو سونے کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو آپ دور کر دیں۔ جی ہاں، یہ پہلے اقدامات یہ کریں، رات جلد سوئیں، امید انشاءاللہ جلد آنکھ کھلے گی۔ اس کے لیے کوئی الارم بھی آپ سیٹ کر لیں، والدہ کو، والد صاحب کو، یا پھر جو بلڈنگ کے جو چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں یا امام صاحب ہیں ان کو عرض کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو آ کر اٹھا دیں گے۔ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام بھی ہے فجر میں جگانے والا، تو ماشاءاللہ جگہ جگہ فجر میں جگانے کی صدائیں بھی آتی ہیں، تو ان کو بھی کہہ دیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ آ کر ان کو اٹھا دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورۃ الکہف 16 پارے کی آخری جو 4 آیتیں ہیں، اس کو پڑھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جس وقت میں ان کو اٹھنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اٹھ جائیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو سورہ کہف کی آخری جو 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 107، 108، 109 اور 110، یہ 4 آیات کو آپ جو ہیں جب بھی اٹھنا ہے، صرف فجر ہی کے لیے، اگر فجر ہی کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ کا ذہن تہجد میں اٹھنے کا ہے، تب بھی دن میں آپ کبھی سو رہے ہیں اور آپ کو کسی وقت میں اٹھنا ہے، تب بھی آپ اس ارادے سے دل میں وہ نیت ہو کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ میں یہ 4 آیات آپ پڑھ لیں اور پھر سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھ برابر جو وقت میں چاہتے ہیں اس وقت میں آپ اٹھ جائیں گے۔ الارم بھی لگانے کا اپنا ذہن ہو کہ ایک نہیں بلکہ ایک الارم پہ بھی بھروسہ نہ کیا جائے، 2-3 الارم لگا لیے جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ معمول ہے، جبکہ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ الارم نے امیر اہل سنت کو جگایا ہو، لیکن اس کے باوجود امیر اہل سنت یہ اقدام فرماتے کہ اپنے سرہانے ایک نہیں جو ہے وہ چند ایک الارم گھڑی
جو ہے وہ 3 یا 4 یا 2 الارم گھڑی آپ مختلف ٹائم پر 5-5 10-10 منٹ کے وقفے سے سیٹ کرتے ہیں. اچھا اس کو پھر ہم قریب بھی نہ رکھیں نا, اس کو پھر دور رکھیں تاکہ نیند کا جب غلبہ ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الارم کو ہم نے بند کیا اور پھر واپس سو گئے. وہ دور ہوگا اور بچتا رہے گا الارم کی جو بھی آپ نے اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں آپ الارم کے لیے, تو جب وہ دور ہوگا تو آپ کو اٹھ کر جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ جب اٹھ کر جائیں گے تو پھر آپ کی آنکھ یہ کھل جائے گی, ورنہ قریب رہے گا تو نیند کی خمار میں آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ بند کر کے پھر سے سو جائیں. جو ایک سید صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ اس کے حوالے سے کہ رات سونے سے پہلے اپنے فون کو 1 گھنٹہ پہلے, تو ابھی کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں بھی نگران شورا نے کوئی ریسرچ کے بارے میں بتایا تھا کہ 1 سے پونا گھنٹہ پہلے, یعنی آنکھوں کے متعلق یہ تھا کہ 1 سے پونا گھنٹہ پہلے موبائل کا استعمال بند کیا جائے سونے سے. جو بھی وقت سونا ہے تو اسے 1 سے پونا گھنٹہ پہلے موبائل کا استعمال بند کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی آنکھوں کی بھی حفاظت رہے گی. آج دن بدن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چشمے لگ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی کمزوری, تو کسی کے پانی جانے کا مسئلہ, اس طرح کے معاملات بھی چلے ہیں. تو اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے, اللہ پاک ہمیں نمازوں کا پابند بنائے, فجر کی ہر 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب کرے. اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ پڑھائی میں دل لگے, اسکول بھی کھل رہے ہیں اور دینی مدارس بھی کھل چکے ہیں شوال المکرم سے, تو اب ایسے کہ نیو ایڈمیشن بھی ہوئے ہوں گے, پڑھائی نہیں میں دل نہیں لگتا ہے, یا 10th کے ایگزام ہوئے اب وہ 12th وغیرہ میں جانا چاہتا ہے یا کوئی لائن لینا چاہتا ہے, تو لیکن اس کا پچھلا جو گزرا ہوا سال ہے اس میں ایک ہے کہ بھئی پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے, تو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک احتیاطاً یہ بھی ہو کہ بھئی اب آگے کی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پیسہ تو خرچ ہو جائے اور پھر پڑھائی میں دل نہ لگے. صحیح. یا جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن تو لے لیا, اسکول چھوڑ دیا ہے, 1 سال کا معاملہ ہے, اب پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے جامعۃ المدینہ میں یا مدرسۃ المدینہ میں, تو اس کے لیے کیا کرے کہ پڑھائی میں دل لگے اس کے لیے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے روزانہ 5 نمازوں کے بعد یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پیئے, انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ایک استخارہ کرنا تھا شعیب بھائی کی طرف چلتے ہیں. ایک سعید بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا کہ کلام بن خیر النساء گھبراہٹ رہتی ہیں اس کے لیے. کلام بن خیر النساء ان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی کوئی روحانی علاج بھی ان کے لیے جو ان کے گھبراہٹ کو دور کر دے؟ جی ان کے لیے کرنا یہ ہے, چاہے خود ہی عمل کر لیں یا گھر کا کوئی فرد ہی عمل کر کے ان کو پانی میں دم کر کے پلا دیں. کرنا یہ ہے کہ اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے, پانی میں دم کر کے پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی گھبراہٹ ہو اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر, اگر کسی کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ, اور اگر زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیں تو آڈ نمبرز کے اندر یہ وظیفہ یا اللہ قوینی و قلبی, یا اللہ قوینی و قلبی, یہ 7 مرتبہ والآخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پر دل کی جانب دم کر دے. انشاءاللہ اس سے بھی دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غیر مریض, اگر کسی کو دل کا کوئی مرض نہیں ہے اور اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی ہے, وہ بھی یہ انشاءاللہ عمل کرے گا تو آئندہ اس طرح کی دل کی بیماریاں یا گھبراہٹ کی تکلیف ہونے سے محفوظ رہے گا. تو آپ جو مریض ہے وہ بھی کر لے, جو مریض نہیں ہے وہ بھی کر لے, انشاءاللہ ان کو بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا. جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں, جب بھی گھبراہٹ ہو رہی ہو, بے چینی, تو یہ عمل کر سکتے ہیں. اس کا تو نمازوں کے بعد ہیں, ہر نماز کے بعد جو ہیں وہ 7 مرتبہ یہ پڑھ کر, کم از کم 7 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے دل کی طرف دم کرنا ہے. اور جب بھی گھبراہٹ ہو رہی ہو تو آپ چاہیں تو یہ جو ابھی عمل بیان کیا گیا ہے کہ 60 ٹائمز, اچھا وہ 7 مرتبہ ہے, 7 ٹائمز ہے یا اللہ قوینی و قلبی, اور ابھی جو عمل بتایا جا رہا ہے لا حول شریف والا, یہ 60 ٹائمز سے یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے, اپنے سینے پر بھی دم کر دے. بلکہ لا حول شریف کی کثرت آپ کرتے رہا کریں کہ یہ 99 بلاؤں کو دور کرتا ہے.
لا حول شریف کی کثرت 99 بلائیں دور کرتی ہے. اس کے بارے میں ہے کہ جس میں سب سے آسان بلا یہ دل کی گھبراہٹ ہے. جو بلائیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اس میں سب سے ہلکی پریشانی دل کی گھبراہٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی 98 پریشانیوں کو یہ دور کرنے کا عمل ہے. تو لا حول شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. شیخ اسرار ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں سلام، کمزوری کا علاج بتائے. کمزوری کا علاج یعنی انہوں نے کمزوری کا تو کوئی ذکر نہیں کیا ہے کس طرح کی کمزوری ہے. بدن میں بھی بعض اوقات کمزوری وغیرہ رہتی ہے، کھاتا بھی ہے صحیح انداز سے لیکن وہ بدن کو سوٹ نہیں کرتا ہے، صحت نہیں رہی. ہاں، اور کمزوری رہتی ہے، چلنے میں اس کو تھکاوٹ لگتی ہے، چکر آتے ہیں، اس طرح کا بھی معاملہ رہتا ہے. تو جس کو کمزوری ہے، تو کمزوری جس کو رہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کرے. اچھا، جس کو کمزوری بھی ہے اور کمزوری کے ساتھ ساتھ دبلا پن بھی ہے، اس کے لیے ایک گھریلو علاج بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے 10 عدد کھجور اور 10 عدد بادام یہ لینا ہے، اور ایک بڑا گلاس جو ہے وہ دودھ لینا ہے. اور ان تینوں چیزوں کو دودھ 1 گلاس دودھ، 10 بادام اور 10 عدد کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر اس کا شیک تیار کر لیں. اور اسے اگر بڑا ہے تو یہ جو کچھ بھی بنایا ہے 1 گلاس صبح 1 گلاس شام آپ یہ پینے کا معمول بنا لیں. اگر یہ کمزوری بچے کو ہے تو اسے 1 کپ یہ استعمال کرائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کمزوری بھی دور ہوگی. انشاءاللہ اگر دبلا پن ہے تو وہ دبلا پن بھی دور ہوگا، اعصابی کمزوری بھی انشاءاللہ دور ہوگی. اچھا، اس عمل کا ایک فائدہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے انشاءاللہ حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو بڑا آسان عمل ہے کہ 1 گلاس دودھ میں 10 عدد کھجور، پہلے گٹلیاں نکال لے اس کی، اور پھر 10 عدد بادام ملا کر اس کو شیک کرنا ہے، اچھے سے اس کو مکسر میں پیس لیں اور پھر اس کو آپ صبح و شام پینے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل بدن کی کمزوری بھی آپ کی دور ہوگی، اعصابی کمزوریاں بھی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا. اگر دبلا پن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ محمد اکرم ہیں، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اسلامی بھائی کے استخارہ میں یہ بات آئی ہے کہ ان پر خبیث جن کے اثرات ہیں، ان کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے. اچھا، یہ اس طرح کے استخارہ میں جواب آیا ہے کہ اثرات ہے، جنات ہے، پھر اس کے نشاندہی بھی کر دی جاتی ہے کہ وہ خبیث جن ہے، اچھا جن ہے. تو اس کے لیے کہ ایک اچھا جن ہے تو کیا عمل یعنی رکھا جائے پھر اس کو، اور خبیث ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو یہ سوال کا بھی جواب جاننا چاہوں گا. اچھا، اب اچھا ہے یا برا ہے، اگر اس سے نجات چاہیے تو اس کے لیے دیکھیں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن اچھا ہو یا برا، اس کی دوستی اور اس کی دشمنی یہ سب جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یعنی اس سے نہ دوستی کی جائے نہ اس سے دشمنی کی جائے، اور چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس سے عافیت مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اچھا، اب اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور واقعی عاصبی شخص ہے، یعنی اس پر کوئی بھی جن ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک نام کثرت کے ساتھ میں پڑھے. یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم. یہ 3 نام جو ہے اللہ پاک کی اس کی کثرت کرتا رہے. انشاءاللہ عز و جل اگر اس پر واقعی جنات ہوں گے تو وہ اس کو انشاءاللہ عز و جل آزاد کر دیں گے، وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو یہ جنات اگر ہیں تو یہ عمل کرے، اور اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. ایک سوال موصول ہوا ہے، رزاق بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بیٹے عبدالصمد کے دانت میں درد ہیں، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. دانت میں درد ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ ایک تو میں گھریلو علاج، آپ کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا. میں گھریلو علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. پھٹکری آپ کو پنساری کی دکان پر ملے گی. اسے 5 گرام پھٹکری کو تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر
آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. جب یہ پھٹکری کو آپ جب بوائل کرنا شروع کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھٹکری یہ بڑی دھیرے پگھلتی ہے جلدی، جیسے نمک شکر جلدی پگھل جاتا ہے اس طرح یہ تیزی کے ساتھ نہیں پگھلتی ہے، ہلکا ہلکا جو ہے یہ پگھلنا شروع ہوتی ہیں. جب یہ مکمل پگھل جائے تو اس کے لکوڈ کو جو پانی کے ساتھ میں آپ نے پھٹکری کو گرم کیا ہے اسے اپنی شہادت کی انگلی پر لگا کر آپ کو جو دانتوں میں درد ہے، جیسے داڑوں میں درد ہے، داڑوں میں کیڑ لگ گئی ہے یا سینسیٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ان دانتوں پر یا داڑوں پر آپ اس کو پھیر لیں. یعنی وہ جو بھی پانی ہے جو پھٹکری کے پگھلنے کے بعد تیار ہوا ہے اس کو آپ لگا لیں یا اس سے کلیہ کر لیں. اگر کئی ایک دانتوں میں درد ہے تو آپ چاہے تو اس سے کلیہ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دانتوں یا داڑوں کا درد اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ دور ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک روحانی علاج بھی آپ جو ہیں وہ دانت کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی روحانی علاج. جی، اس کے لیے آپ جو اگر دانت میں سخت درد ہو رہا ہو تو سورۃ القریش یہ 30ویں پارے میں ہے. سورۃ القریش لإیلاف قریش 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ نمک پر آپ دم کر دیجئے اور پھر اس نمک کو درد والے دانت پر اس کو ملیں. دن میں 2-3 مرتبہ کریں، 2 دن تک آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کا جس طرح بھی درد ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ناظرین اکرام، میں ایک ایسا عمل بھی عرض کرنے لگا ہوا بھی کہ اگر کسی کے دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میرا ابھی بتایا جانے والا عمل اگر وہ کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ عز و جل حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ایسا شخص جو ابھی بتایا جانے والا عمل کرے گا وہ کبھی دانت اور کان کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا. عمل کیا ہے؟ عمل کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد یہ دعا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ ایک بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنی تمام دانتوں پر اپنی زبان پھیر لے. چھینک آئی، الحمد شریف تو ہم پڑھتے ہی، اس کے ساتھ میں اتنا ملا لینا ہے رب العالمین علی کل حال. اس کے بعد سارے دانتوں پر اپنی زبان پھیر لے. انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کی مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ ایسا شخص کبھی دانت اور کان کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا، اور یہ تجربہ شدہ ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو الحمدللہ دانتوں اور داڑوں میں کبھی درد نہیں ہوتا. تو آپ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ دانت اور کان کے درد سے محفوظ رہے گے انشاءاللہ. چلتے کچھ آڈیو سوالات کی طرف. جی سوالات دیجئے. السلام علیکم. ماشاءاللہ حج کے ایام چل رہے ہیں، خارج بھی ہیں، حج پر جانے میں آسانی ہو اور مطلب پاک کی بہت حاضر نصیب ہو، اس کی وجہ سے کوئی وظیفہ تو بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی پیاری تمنا ہے اور کئی عاشقان رسول کی یہ تمنا ہے کہ ایک بار ہم بھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیں. زمزم تو گھر پر جب بھی کسی نے دیا ہے تو بہت پیا ہے. کبھی قسمت کی ایسی معراج بھی ہو کہ جب زمزم پی رہے ہو تو خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہو، اسے دیکھ رہے ہو اور زمزم پی رہے ہو. سبحان اللہ. حتیم کعبہ کی تصویروں میں تو زیارت کی ہے، کبھی ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھے، حتیم کعبہ میں نماز بھی ادا کرے. تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے کرم کے شان ہمیں بار بار مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پیارا روحانی علاج عرض کریں گے کہ اگر اس روحانی علاج کو صدق کے دل کے ساتھ میں اور یقین محکم کے ساتھ میں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ کرم ضرور فرمائے گا، یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدینے کی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت ضرور ہوگی انشاءاللہ. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی کا سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ بقرعید کے دنوں میں گھروں میں جو ہے قربانی کا گوشت آتا ہے، اس کو زیادہ استعمال کر لینے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس مطابق رہنمائی فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے. اگر کبھی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی کوئی روحانی
عمل بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا کوئی روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اپنی ایک مخصوص مقدار میں استعمال کرنے پر فائدہ دیتی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ان دنوں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اور تقریباً ہر مدنی مذاکرے میں یہ بکرے کے گوشت سے متعلق، یعنی جو بھی جانور قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کے گوشت کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کے زیادہ استعمال کے نقصانات بھی بیان کر رہے ہیں. یقیناً یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن اس کی ایک مخصوص مقدار میں استعمال یہ فائدہ کرے گا. مقدار سے زیادہ استعمال ہوگا تو یہ نقصان بھی کر سکتے ہیں. جی چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. جی سوال دیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثانے کی کمزوری کا کوئی علاج وغیرہ ہے تو اسے، یا کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجیے. جزاک اللہ. مثانے کی کمزوری کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک سوال یوٹیوب کا بھی لے لیتے ہیں کہ قریشی محمود بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ جانور کی حفاظت کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جانور کی حفاظت کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. گھر میں ناچاکیاں دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. صحیح، ٹھیک ہے. انشاءاللہ گھر سے ناچاکیاں ختم ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج جاننا ہے. جی سید صاحب، سوال ہے کہ حج کے مبارک دن شروع ہے اور آج وہاں پر 9 ذوالحج ہے، یعنی آج تو وہاں پر شب عرفہ ہے. شب عرفہ ہے وہاں پر، اور کل صبح مینا کے اندر سورج دیکھ کر عاشقان رسول انشاءاللہ عز و جل میدان عرفات کی طرف جائیں گے، اور کل ان کا حج پورا ہوگا. اور کیا خوش نصیب لوگ ہیں، آج مینا میں ان کی شب گزرے گی. کل صبح سورج دیکھ کر اشراق و چاشت ادا کر کے مینا میں انشاءاللہ یہ عرفات کی طرف جائیں گے. پھر عرفات میں یہ مغرب کے وقت تک رکیں گے، اور پھر عصر کے بعد غروب آفتاب تک یہاں رکنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ میں آ کر جمع کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. کیسی شان ہے کہ اگر ہم یہاں پر نماز مغرب کا وقت گزار دے تو نماز قضا ہو جائے گی، لیکن وہاں کی شان ایسی ہے کہ مزدلفہ میں عرفات میں مغرب پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے. تو اللہ آنے والے سال ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. کیا کرے کہ آنے والا سال یا اس سے پہلے عمرہ کے لیے بھی مدینہ جائے، پھر آنے والے سال حج کے لیے مدینہ جائے، مکہ جائے. امیر سنت کی جو نعتیہ دیوان ہے نا، اس میں ایک شعر ہے: یا خدا ایسے اسباب پاؤں آمین. کہ مکے مدینے میں پھر آؤں، آمین. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مکہ دیکھوں، مدینہ دیکھوں اور وہاں کی زیارتیں کروں. اللہ پاک ہمیں بھی اور جنہوں نے سوال کیا وہ بھی، اور جو FGN چینل کے ناظرین ہیں سب کے حق میں یہ اللہ کرے دعا قبول ہو، اور ہم سب مکہ مدینہ کی با ادب با ذوق مقبول حاضری ہمیں نصیب ہو جائے. آمین آمین. اس کے لیے امیر سنت کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور اس کا نام ہی امیر سنت نے مدینہ مانگ لو رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی مانگنا ہے تو مدینہ مانگ لو، اور جسے مدینہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لیں. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ کہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں، اور بالخصوص عصر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتا رہیں. بیچ میں چند بار درود شریف بھی پڑھیں. پھر جیسے مغرب کا وقت قریب ہو، رو کر اللہ کی بارگاہ میں مدینے کی حاضری کے لیے، حج پر حاضری کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اسباب بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ
مثانے یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے جی تو اس میں اگر کمزوری ہے یا اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے کوئی اس سے شفا کے لیے کہ اگر یورینری بلیڈر اگر خراب ہو گیا ہے یا اس میں کوئی کمی آ گئی ہے کمزور ہو گیا ہے تو وہ مضبوط ہو جائے. بعض اوقات یہ پیشاب جمع ہونے کی تھیلی ہوتی ہے صحیح. کہ گردے میں پیشاب جو ہے جا کر وہ چھنتا ہے پھر یورینری بلیڈر کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے. بعض ایسی بھی بیماری دیکھی گئی ہیں کہ یہ ایک تھیلی کی ایک اپنی ایم ایم کی اس کی مقدار ہے نا کہ اتنے ایم ایم کی یہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. بعض اوقات وہ جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں پھر اس میں کچھ ایم ایل ہی پیشاب بیٹھتا ہے کہ بار بار پھر پیشاب کی شدت ہوتی ہے. اس طرح کی پھر بیماری لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک اس طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین. یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تھیلی بالکل خراب ہو جاتی ہے پھر باہر ایک آرٹیفیشل تھیلی لگائی جاتی ہے پھر اس میں ڈائریکٹ پیشاب جا رہا ہوتا ہے. یہ بڑی تکلیف والی زندگی ہوتی ہے. میں نے ہمارے کچھ رشتہ دار میں ایسی تکلیف ہوئی تھی تو ان کا سونا دو بار ہو جاتا ہے. بیچارے بیٹھے بیٹھے سوتے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کئی تھیلی کے اوپر اگر بوجھ چلا گیا تو وہ تھیلی پھٹ نہ جائے. بہت آزمائش کی زندگی ہوتی ہے. پھر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کیا فرمائیں گے کہ کوئی عمل ایسا کہ اگر کمزور ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے تو حفاظت شفا مل جائے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے اول آخر 11 بار درود شریف اور یا حلیم یا حلیم یا حلیم 1100 بار اول آخر 11 بار درود شریف اور یا حلیم 1100 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی تکلیف وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ اس میں کمی آ جائے گی. آپ کو انشاءاللہ راحت ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تعویذ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ جو ہے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پاک کا جو جز ہے لا الہ الا اللہ 46 ٹائم یہ سادے کاغذ پر آپ لکھ کر جو ہے پانی میں دھو کر اس کا پانی پیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ جو مثانے کی جو تکلیف ہے بیماری وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اگر یہ عمل بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لے کہ ہر 2 گھنٹے میں آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ میں یہ آیت مبارکہ اس کا ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں. سورۃ الحشر کی سب سے آخری آیتیں آیت نمبر 24 اس آیت مبارکہ کو 3 بار اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ میں 3 بار یہ آیت مبارکہ یہ سورہ حشر کی سب سے آخری آیت ہے. آپ اسے 3 بار ہر 2 گھنٹے میں آپ نے پڑھنا ہے. ہر 2 گھنٹے میں آپ پڑھیں 3 بار درود پاک اول و آخر اور 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ چاہے تو اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پینے کا معمول بنا لیں. اگر وہ مثانہ خراب ہو گیا ہو یا جیسے میں نے جو بھی بتایا ہے کہ بعض اوقات وہ سکڑ جاتا ہے تو یا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا بعض اوقات اس کے اندر پتھری ہو جاتی ہے تو ان تمام امراض کے لیے عمل انشاءاللہ عز و جل کافی ہوگا. آپ کو اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. آیت مبارکہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں پارہ 28 سورۃ الحشر کی آخری آیت ہے. تو یہ آیت مبارکہ کو آپ 2 گھنٹے بعد میں پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا گھر کی ناچاکی شعیب بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس کا کوئی روحانی علاج آپ بتائیں کہ ایک تو گھر میں ناچاکیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں کہیں باپ بیٹے کی نہیں بن رہی کہیں بھائی بہن کی نہیں بن رہی ماں بیٹی کی نہیں بن رہی ماں بیٹے کی نہیں بن رہی تو کیا کرے کہ گھر میں اتفاق کی فضا بھی قائم ہو جائے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جیسے ایسا گھر کے اندر جھگڑے کے معاملات ہے آپس میں کسی کی بنتی نہیں ہے تو آپ نے ایک لاہوری نمک بول کے پنساری کی دکان میں آپ کو مل جائے گا. صحیح. آپ نے لاہوری نمک لے لینا ہے اور جمعہ کے دن اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے. اور اس نمک کو آپ نے گھر میں جو نمک کا برنی وغیرہ ہوتی ہے ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیجئے اور اسی کو استعمال کرے آنے والے جمعہ تک کے. یعنی آپ نے اس جمعہ کو آپ نے دم کیا ہے تو آنے والے جمعہ تک اس کو استعمال کرنا ہے. پھر دوبارہ آپ نے جمعہ کے دن یہی عمل واپس سے کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. کچھ وقت تک آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کے اندر جتنے جھگڑے ہو رہے آپس میں بنتی نہیں ہے تو انشاءاللہ سب یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا بزرگوں کے متعلق بھی کچھ عمل ملتا ہے نا مفتی صاحب نے مفتی احمد یار خان نے مرآت المناجی میں لکھا ہے تو وہ بزرگوں کا کیا معمول تھا جو لڑائی جھگڑے کے لیے بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوگا کہ اس سے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. جی
یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو اس طرح کریں السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا آسان عمل ہے، اس کو کر لیا جائے، سیدھا قدم گھر میں داخل کریں، سلام کریں اور پھر بغیر بات چیت کی سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بنے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک یوٹیوب پہ جو سوال موصول ہوا ہے کہ جانور کی حفاظت کے لیے، ایک تو ہم نے جانور کی حفاظت سے مراد بلا سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ یا اللہ 49 ٹائم پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اچھا، ایک حفاظت یہ بھی ہوتی ہے کہ جانور باڑے میں باندھا تھا، کسی نے رات میں غائب کر دیا، چوری کر لیا، تو ایک چوری سے حفاظت کے لیے بھی کوئی عمل کہ اگر کرے تو جانور ہمارا محفوظ رہے چوری وغیرہ سے؟ جی بالکل، اس کے لیے آپ جو ہے یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یوٹیوب پر ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری والدہ کا استخارہ کرے، ان کا نام بلقیس ہے۔ آپ نے مسئلہ بھی نہیں بیان کیا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھے کہ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کی والدہ کے نام کی بھی حاجت ہوتی ہے، تو آپ اپنا مسئلہ مکمل ہمیں بھیج دیں، یا اگر سلسلے کا وقت مکمل ہو جائے اور آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو میں ابھی ایک نمبر بتا دیتا ہوں، اس نمبر پر آپ ہمارے فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فون پر ہی آپ کو آپ کے مسئلے کا استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ نمبر ہے 02268971126۔ رات 12 بجے تک یہ لائن انشاءاللہ عز و جل کھلی رہے گی، انشاءاللہ آپ استخارہ کریں تو آپ کو فون پر ہی استخارہ کر کے مل جائے گا۔ ایک اور سوال ہے موصول ہوا ہے کہ انکل کا استخارہ کروانا ہے، ان کا ایک ملک میں رہنا بہتر ہے یا آؤٹ آف کنٹری، یعنی یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے یا بیرون ملک میں جانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو نام ہے نظر حسین اور والدہ کا نام ہے حاجرہ بی بی۔ دیکھ لیں یہ جس ملک میں رہتے وہیں رہنا بہتر ہے یا بیرون ملک جانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں، اور سوال دے دے آڈیو اگر کچھ ہے سوال تو۔ والدہ کا نام نور جہان۔ جی حضور، یہ عرض کرنی تھی کہ میں ممبئی سے بول رہا ہوں، بھونڈی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی دن سے میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی تاخیر ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، یہ سوال دوبارہ پلے کر دیں، یہ شاید درمیان میں سے یہ سوال چلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم رضا، ٹھیک ہے، اور میری والدہ کا نام نور جہان۔ ٹھیک ہے جی حضور، یہ عرض کرنی تھی۔ جی، سوال تو آپ نے مسئلہ تو پہلے سن لیا ہے۔ اکرم نام ہے، والدہ کا نام نور جہاں ہے، جاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اکرم بھائی اللہ کی رحمت سے امید رکھے، حوصلہ رکھے، انشاءاللہ رزق کے اسباب، روزی کے اسباب، جاب کے اسباب بن جائیں گے۔ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، خیر سے آپ؟ وعلیکم السلام۔ ہماری ایک اسلامی بہن ہے، تو ان کی شادی ہو گئی ہے، تو شوہر سے ان کے انبن بنی رہتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے آپس میں محبت بڑھے، ایسا بتا دیجیے نا۔ السلام علیکم۔ بالکل بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ میاں بیوی میں نا اتفاقیہ ہیں، انشاءاللہ عرض کرتے آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثرت احتلام سے بچنے کے لیے کوئی عمل والا ہے تو ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے،
احتلام کی کثرت سے بچنے کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریر میں بہت کمزوری رہتی ہے اچھا کھانے پینے کے باوجود بھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سستی اور بہت کمزوری رہتی ہے, تو اس کو دور کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریر میں بدن میں کمزوری رہتی ہے, دور کرنے کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں, آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. شعیب بھائی آپ استخارہ کرنے ہیں, 2 استخارے ہیں, آپ استخارہ فرما لیں, تب تک ہم انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. کہ ایک تو سید صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں شادی کے بعد سے جو ہے وہ نا اتفاقیہ ہیں, تو کوئی ایسا روحانی علاج کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے, ان کے لڑائی جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے جب بھی بستر پر سونے کے لیے جائیں تو 20 مرتبہ یا مانع یا معطی, یا مانع یا معطی 20 مرتبہ ولاخی درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں اور بغیر بات چیت کیے سو جائیں, تو اللہ نے چاہا تو آپس کی جو بھی ناراضگیاں ہیں وہ دور ہوں گی, صلح بھی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نہ کرے بعض اوقات محبت میں کمی کی بنا پر بھی اس طرح ہوتا ہے معاملہ, اگر شوہر اس کے لیے آپ جو ہے عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو 101 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے, اور باوضو منہ کے اپنے منہ میں مصری کی جو ڈلی آتی شکر نما جو ہوتی ہے بڑی سی, اس کو آپ منہ میں رکھ لیں ایک ڈلی, اور یا ودود ہو 101 بار اس کو آپ پڑھ لیں, اور تصور میں جمائے کہ میری جو زوجہ ہے میرے سامنے ہے, اور تصور میں کے سینے پر آپ دم کریں, انشاءاللہ الکریم آپ کی زوجہ آپ سے محبت کرے گی انشاءاللہ. اچھا نہیں, یہ سوال میں تو بیٹی یا لڑکی کی طرف سے کوئی نمائندگی کر رہا تھا, تو اب جیسے آپ نے شوہر کے لیے بتایا, تو کیا لڑکی بھی کر سکتی ہے اگر شوہر پریشان کرتا ہے, محبت نہیں کرتا ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے, تو یہی انداز ہوگا. یہی انداز ہوگا. ٹھیک ہے, اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو جو عمل بتائے گئے دونوں عمل, اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی کر سکتی ہیں, اور اگر بیوی تنگ کرتی ہیں تو شوہر کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اپنا جائز حق حاصل کرنے ہی کے لیے کہ شوہر میرے قبضے میں آ جائے, میری بات مانے, اس کے لیے عمل نہیں کیا جائے گا. بس جو آپ کا جائز حق ہے کہ آپ بھی شوہر کے محبت میں حصہ پائے, اس کے جائز آپ کے جائز مطالبات وہ پورے کر سکیں, اس طرح کے معاملات کے لیے ہی یہ روحانی علاج کیا جائے گا. اچھا ایک سوال تھا کہ کثرت احتلام سے بچنے کے لیے جو ہے وہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں کہ کثرت احتلام سے بچ جائے. اس کے لیے 2 عمل آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ سوتے وقت اپنے شہادت کی انگلی سے دل پر یا عمر فاروق اعظم, ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ لیجئے. دوسرا جو ہے آپ سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے, اس کی مکمل صورت کی آپ تلاوت کریں, اور اللہ نے چاہا تو اس صورت پڑھنے کی برکت سے رات سونے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھ کر آپ سوئیں, انشاءاللہ الکریم احتلام سے کثرت سے احتلام سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اچھا ایک ہی بار پڑھنے سے کام ہو جائے؟ ایک ہی بار پڑھنا, ایک بار پڑھنا, اور یہ قریب 2.5 صفحات کا یہ کی سورہ نوح ہے, روز پڑھنے کا آپ معمول بنا کر آپ اپنے اوپر دم کر کے سونے سے پہلے عمل کریں, انشاءاللہ احتلام سے بچیں گے. اچھا کھٹی چیزوں یا گرم تاثیر والی چیزوں سے بھی بچیں, بالخصوص کھٹی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں انشاءاللہ عز و جل. اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے احتلام ہو رہا ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور احتلام ہونا بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک سوال تو یہ بھی تھا کہ بدن میں کمزوری ہے, سستی سی بھی کافی رہتی ہے, تو اس کے لیے ایک تو ابھی گھریلو علاج بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, پھر عرض کر دیتا ہوں. 1 گلاس دودھ میں 10 عدد کھجور اور پہلے گٹھلی نکال لے, اور پھر 10 عدد بادام ملا کر اس کو گرائنڈ کر لے, اس کا مکسچر تیار کر لیں. بڑی عمر والا ہیں تو وہ صبح و شام اس طرح کا 1 گلاس جو ہے وہ ملک شیک پیے, اور چھوٹا بچہ ہے تو 1 کپ اس کو صبح و شام پلائے. بدن کی کمزوری بھی دور ہوگی, قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا, اعصابی کمزوریاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟
اس کے لیے آپ جو ہے نا یا مومنو 115 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر جو ہے اپنے سینے پر آپ دم کریں. انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے آپ صحت مند بھی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کمزوری وغیرہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ. استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ نظر حسین بھائی ان کا استخارہ کیا گیا، یہ باہر جانے اپنے ہی ملک میں رہنے کے حوالے سے استخارہ کرائے تھے، تو استخارے میں آپ کے باہر ملک جانا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا محمد اکرم رضا بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، یہ جاب کے حوالے سے کافی پرابلم ہو رہی ہے، ان کو نوکری نہیں مل پا رہی. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جس سے سب کوئی روحانی علاج کہ جاب مل جائے، پریشان ہے بیچارے. جی اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آپ جو ہے مقروء وقت کے علاوہ یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 ٹائمز یعنی 182 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے جائز اور آسان حلال روزی کے لیے آپ دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہے یوٹیوب کا، وقت بھی اختتام کی طرف، بس ایک سوال کا جواب. ویسے یہ شاید استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے والدہ کا نام اور ان کا نام بھیجا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، سلسلے کا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے، استخارہ نہیں ہو سکے گا. آپ کو جو ابھی ہم نے سلسلے میں ایک نمبر دیا ہے پھر سے عرض کر دیتا ہوں، 02268971126. آپ اس پر ہمیں، اگر آپ اسلامی بہن ہیں تو مرد کے ذریعے کال کروا کر اپنی پرابلم کا استخارہ کروا لیں. اچھا انہوں نے پرابلم لکھا ہے کہ بدن میں درد رہتا ہے، ہاتھ پیروں میں، اور یہ جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور باڈی میں درد رہتا ہے. تو کوئی ایسا عمل کہ بدن کا درد بھی چلا جائے، طبیعت بھی ان کی صحیح رہے، اس کے لیے؟ اس کے لیے جو ہے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ صمد 100 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کے نئے سوالات، آپ کے نئے مسائل کے ساتھ، ان کے نئے روحانی علاج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اختتامی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ہمارے بھائی بہنوں کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے استاذ و پیر، ہمارے دوست و احباب، رشتہ داروں کی مغفرت فرما. ہم سب کو نیک bana دے. ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک جو خوش نصیب اس وقت مینا کی وادی میں ہے، مینا میں ہے، یا اللہ پاک ان کا واسطہ، ان میں جن کا حج تو قبول فرمائے گا، جن کا مینا میں حاضری تو نے قبول فرما لی، ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، پیارا پیارا مدینہ دکھا. یا اللہ پاک ہمیں بھی آنے والے سال حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام پریشان حالوں کی، ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرما دے. جن جن لوگوں نے آج سوالات کے ذریعے ہم سے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے، تو ان کے مسائل بھی جانتا ہے، ان کے نام بھی جانتا ہے. جو مسائل ہیں یا اللہ وہ مسائل دور فرما دے. جو بیماری ہے اس سے شفا عطا فرما. جو دل کی تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری فرما دے. خیر ہم سب کا مقدر فرما. عافیت ہم سب کا مقدر فرما دے. بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم